دیہات ہیں، کسی میں 5 ہیں، تو ان سب دوستوں سے جو ہے وہ ہم ملیں گے اور ان کو حالات حاضرہ پہ بھی، ملکی حالات پہ بھی اور مقامی حالات جو ہیں اس کے متعلق ان کو اعتماد ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنی چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کو بھی معلوم ہے، پورے شہر کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ کی یونین کونسل جو ہے وہ اس بارے میں بڑی شہرت رکھتی ہے کہ یہاں پہ زمیندارہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ کی زمینیں بھی اچھی ہیں اور آپ کے زمیندارے کا اور خاص طور پہ جو آلو کی کاشت ہے اس میں آپ کا ایک جو ہے وہ مقام ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے شہر کو بھی اور اپنے علاقے کو بھی جو ہے وہ آپ ان چیزوں کی جو ہے وہ سپلائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی اس یونین کونسل کے یہ تمام جو گاؤں ہیں 36، 34، 271 اور 32 چک، مجھے بتایا گیا کہ ان میں کسی میں بھی جو ہے وہ گیس کی سہولت نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ان گاؤں میں سے کسی گاؤں کے جو ہے وہ مین پائپ جو ہے گیس کا وہ پہنچ چکا ہے، لیکن مجھے جو ناگرہ صاحب نے بتایا کہ نہیں، ابھی تک کوئی مین پائپ بھی جو ہے وہ ان گاؤں میں جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے۔ ہر حکومت جو ہے وہ پہلے 2 سال میں منصوبوں کی بنیاد رکھتی ہے کہ جی ہم یہ گیس دیں گے، یہ بجلی کا کارخانہ لگائیں گے، یہ میٹرو ہوگی، یہ مین روڈ ہوگی، یہ جو ہے یہ موٹر وے ہوگی، اور اس کے بعد پھر تیسرے اور چوتھے سال ان منصوبوں کو مکمل کیا جاتا ہے اور آخری سال جو 5واں سال ہوتا ہے اس میں پھر ان منصوبوں کو مکمل کر کے ان کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ 5ویں سال میں ہمیں حکومت ملی ہے اور ہم پورے ملک میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ بدبخت حکومت جو 4 سال بعد فارغ ہوئی ہے، اس نے کون سے منصوبے شروع کیے تھے جو اب مکمل ہو کے جن کا افتتاح کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ ہمیں کوئی منصوبہ ان کا مل نہیں رہا کہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ کوئی انہوں نے ہاسپٹل شروع کیا ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کوئی جو ہے وہ مین روڈ ہو، کوئی میٹرو ہو، کوئی موٹر وے ہو۔ انہوں نے 4 سال ایک ہی کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو واہیاتی اور بدتمیزی سکھائی ہے، اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، اور 4 سال یہی کرتے رہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کا جیل میں روٹی بند کروں گا، فلاں کا جیل میں اے سی بند کروں گا، فلاں کی جو ہے وہ جیل میں فلاں سہولت جو ہے وہ بند کروں گا۔ یعنی ایسے بدبخت یہ اس حکومت یہ اس ملک پہ مسلط ہوئی ہے کہ 4 سالوں میں نہ کوئی منصوبہ، نہ کوئی پالیسی، نہ کوئی ترقی، صرف ایک ہی کام انہوں نے کیا ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنائیں اور جھوٹے مقدمے بنا کے ان کو سزائیں دلائیں اور وہ سارے جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں، اور پھر ہم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ساری عمر جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ وہ بھلا ایسے کبھی ہوتا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ تو صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ میں یہ کہوں جہاں پہ کھڑا ہو کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ میری بدبختی ہے، یہ میرا تکبر ہے، یہ میرا غرور ہے جو کہ مجھے جو ہے وہ سرنگوں کرے گا، مجھے نیچا دکھائے گا، کیونکہ کسی کو چھوڑنے یا کسی کو نہ چھوڑنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اس نے کسی انسان کو اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ وہ کہے کہ جی میں فلاں کو چھوڑوں گا نہیں تو اور فلاں کو جو ہے وہ میں یہ کر دوں گا، فلاں کو وہ کر دوں گا۔ یہ 4 سال یہی کچھ کرتے کرتے جو ہے یہ چلے گئے، اور آخر ہماری تو کوشش یہ تھی کہ اس بدبخت نااہل ٹولے کو جتنی جلد ہو سکے ان کو جو ہے وہ
فارغ کیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ بچے اور ملک کی جو ہے وہ زیادہ تباہی نہ ہو۔ لیکن بہرحال پھر بھی 4 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہے۔ 4 سال میں انہوں نے ملک کی اکانومی کا بٹا بٹا دیا، تباہی کر دی ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 115-16 پہ تھا جب یہ آئے ہیں، تو انہوں نے آتے کہا کہ دیکھیں جی ڈالر کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس نے ڈالر کو باندھا ہوا تھا، اسے ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی تھی، اس کو جناب کمرے میں بند کیا ہوا تھا، ہم نے آ کے آزاد کیا، ڈالر کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ جب انہوں نے آزاد کیا ڈالر پہنچا 130-31 پہ۔ آپ میں سے بھی کچھ بزرگوں کو بھائیوں کو یاد ہوگا، یہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا اس وقت اسد عمر، وہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ جناب اب ڈالر صحیح مقام پہ آ گیا ہے، اب ملک ترقی کرے گا، اب ہماری برآمدات جو ہیں وہ دن رات بڑھیں گی اور بوارے نیارے ہو جائیں گے، اب تو جو ہے نا کوئی غم نہیں رہے گا۔ چلو سب نے کہا کہ چلو بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اگر ڈالر کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا اور اسے باندھا ہوا تھا اسحاق ڈار نے یا مسلم لیگ نون کی حکومت نے، تو چلو اب آزاد ہو گیا ہے، اب 130 روپے کا ہو گیا ہے، تو اب چلیں ٹھیک ہے کام ہوگا۔ لیکن جب وہ ڈالر آزاد ہوا تو بڑھنے لگا، جب وہ 150-160 پہ چلا گیا تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ یار یہ تو خود کہتا تھا کہ جب ڈالر روپیہ جو ہے وہ اس کی قیمت 1 روپیہ کم ہو، ڈالر کی قیمت 1 روپیہ بڑھے تو ملک کے اوپر جو قرضے ہیں ان میں 100 ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کئی ہزار ارب کا اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ بنے گا کیا؟ لیکن ان کی پالیسیاں، ان کی نااہلیاں، ان کی نالائکیاں کہ وہ نہ 150 پہ روکا نہ 160 پہ روکا، اب وہ چلا گیا 180-85 کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہ یہ اب 200 کی طرف چلا ہوا ہے، اگر یہ 200 کی طرف گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہماری یہ پوری کوشش ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو حالات ہوں گے اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں کہ مہنگائی کا جو ہے وہ کیا حال ہوگا اس ملک میں۔ انہوں نے اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی اس وقت گندم ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، گندم جو ہے وہ ہم پیسے دے کے کہ بھئی یہ ایکسپورٹ کریں، ہمارے پاس فالتو پڑی ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، ہمارے پاس رکھنے کو جگہ نہیں، اسے ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ آج ہم حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 ملین ٹن گندم جو ہے اسے امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس مرتبہ جو ہے وہ گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہ زمینداروں کو کھاد نہیں ملی، جب بوائی ہو رہی تھی تو اس وقت یوریا جو ہے اس کا کال پڑا ہوا تھا۔ اب کیوں کال پڑا ہوا تھا؟ کال اس لیے پڑا ہوا تھا کہ 3 فیکٹریاں ہیں پورے ملک میں جو یوریا کھاد بناتی ہیں، ایک فاطمہ فرٹیلائزر ہے، ایک اینگرو فرٹیلائزر ہے اور ایک فوجی فاؤنڈیشن ہے۔ ان 3 کے علاوہ کوئی اور فیکٹری جو ہے وہ اینگرو نہیں بناتی۔ اینگرو کھاد اگر 100 بوری بنتی ہے تو تقریباً 96-97 بوریاں صرف اس 3 فیکٹریوں سے بنتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیکٹری کا جو ڈیلر ہے وہ گاڑی وہاں سے نکالے فیصل آباد کے لیے اور وہ گاڑی جو ہے وہ پشاور پہنچ جائے اور پشاور کے راستے جو ہے وہ افغانستان پہنچ جائے، افغانستان کے راستے جو ہے وہ رشین اسٹیٹ میں چلی جائے، یہاں پہ اس کی قیمت ہو 1300-1500، وہاں پہ وہ بکے 9-10 ہزار میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ملی بھگت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹرک یا ٹرالا کوئی سوئی ہے کہ وہ جو ہے وہ بارڈر سے گزر جائے؟ یہ ہم نے آج سے 3 دن پہلے پرائم منسٹر نے میٹنگ لی ہے اور وہ میری ذمہ داری ہے کہ بارڈرز کو جو ہے وہ دیکھا جائے، وہ میری وزارت کا معاملہ ہے کہ گندم جو ہے وہ ہم صوبوں کو دیں گے، ہم KPK کی گندم نہیں روکیں گے، نہ سندھ کی روکیں گے، لیکن ہم بارڈر سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ جب یہ کوئی ٹرک یا کوئی ٹرالا جو ہے وہ بارڈر کراس کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے تھے کہ مسلسل جو ہے وہ اینگرو
یوریا کھاد جو ہے وہ ساری کی ساری باہر چلے گئی، اور وہاں پہ جا کے ایک ایک بوری کے اوپر جو ہے 6-7 ہزار روپیہ کمایا گیا۔ اور انہوں نے اپنے جو ان کے وہ اے ٹی ایمز ہیں ان کی، جو ان کے اپنے خاص آدمی تھے، یہ ریکارڈ پڑا ہے، انہوں نے ان کو لاکھ 2-2 لاکھ بوری کے پرمٹ دیے۔ گھر بیٹھے جو ہے وہ لوگوں نے کروڑوں اور اربوں روپیہ کمایا، لیکن زمیندار کا جو ہے وہ حشر ہو گیا۔ اب اس حشر کی وجہ سے فصل جو ہے وہ خراب ہوئی ہے، اب فصل جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اب اگر آپ یہ امپورٹ نہیں کریں گے تو بیڑا غرق ہوگا، یہاں پہ بھوک پڑ جائے گی، آٹا نہیں ملے گا کسی کو، اور اگر آپ امپورٹ کریں گے تو پھر آپ کو ڈالر دینے پڑیں گے، زر مبادلہ دینا پڑے گا، وہ آپ کا جو ہے وہ قحط پڑے گا، اس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوگی۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کیا، اور بالآخر ان کے خلاف ہم نے عدم اعتماد کی جو ہے وہ تحریک پیش کی، کیونکہ جو ان کو لائے تھے وہ بھی ان سے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نک نک ہو گئے تھے۔